نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I am discussing about the biggest problem and issue of our society. I am talking about the vulgarity یعنی بے حیائی. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اپنے ڈیلی روٹین میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں، کالجز میں آپ راؤنڈ کر لیں، آپ اپنے فیسٹیولز کو دیکھ لیں، آپ اپنی گیدرنگ کو دیکھ لیں، آپ اپنے اوکیزنس کو دیکھ لیں، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو پریڈکشن لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں کتنی حیا کا پاسبان کیا جاتا ہے، کتنا ہی ہم لوگ حیا کو جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. ہم لوگ بے حیائی کی پکچیاں اڑا دیتے ہیں. ہم لوگ اتنی بے حیائی کرتے ہیں کہ شاید ہی ہمارے سے پہلے کسی قوم نے اتنی بے حیائی کی ہو. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنے گھر سے بناؤ سنگار کر کر سج سنور کر باہر نہ نکلیں. لیکن افسوس کہ ہم نے وہی کام شروع کر دیا زمانے جاہلیت والا. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ چھوٹا سا بھی فیسٹیول ہو جائے تو بازاروں میں نکل جاتی ہیں شاپنگز کے لیے. ہم شاپنگ پہ جا رہی ہیں، وہاں سے واپس آئی ہیں نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ فیسٹیولز میں جا رہی ہیں، کسی بھی اوکیزن میں گیدرنگ میں جا رہی ہیں، تو کیا ہے کہ بہت سا وہ خود کو بیوٹی پروڈکٹس لگا کر تیار کر لیا اور فنکشن وغیرہ میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے بے حیائی کی خاص کر کے اور حیا کے پکشے اڑا دیے. تو یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے 10 حصے ہیں، حیا کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے عورت کے زمرے میں آتے ہیں اور 1 حصہ مرد کے زمرے میں آتا ہے. یعنی حیا کی پاسبان در حقیقت عورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 حصے ہیں اور 9 حصے عورت کے زمرے میں آتے ہیں اور 1 حصہ صرف مرد کے زمرے میں آتا ہے. یعنی عورت کو سخت تلقین کی گئی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو جیسے تم زمانے جاہلیت میں نکلا کرتی تھی. لیکن افسوس کہ ہم نے یہ سب کچھ ٹھکرا دیا اور ہم اس طرف چل پڑے جس طرف ہمیں چلنا نہیں چاہیے. اور جو قوم حیا کی پاسبانی نہیں نہ کرتی، حیا اختیار نہیں کرتی، تو یقین مانے خدا تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. اور یہی حال ہوا تھا قوم لوط کا، ان کے اندر بھی یہی تھا. وہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے نا، مطلب کہ بے حیائی کی کرنی، مرد نے مرد کے ساتھ ہی غلط کرنا. تو پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. اور جو شخص بے حیائی سے باز نہیں نہ آتا تو اس کا ٹھکانہ وہی ہے جو ٹھکانہ مغرب والوں کا ہے، جن کی ہم لوگوں نے رسمیں اپنا رکھی ہیں. اور ان کا ٹھکانہ وہی ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بچو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس آگ میں جائیں تو پھر کریں بے حیائی. آپ اپنی گیدرنگ کو چھوڑیں، آپ اپنے گروپس کو دیکھ لیں، اپنے فرینڈ سرکلز کو دیکھ لیں کہ جب لڑکے بیٹھتے ہیں سرکل دوستوں کے سرکل میں یا لڑکیاں بیٹھتی ہیں تو ہر فرینڈ سرکل میں نا یونیورسٹیز میں 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں اور 5-6 لڑکے ہوتے ہیں. تو یار وہ آپس میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ امیجن کریں ذرا اس چیز کو. ہماری تو ہر بات ہی بے حیائی سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو خدا را ان محفلوں کو، ان جگہوں کو جلدی سے ترک کریں. جسٹ لیو دیز پلیسز. ان جگہوں کو چھوڑ دیں، وہاں سے جلدی نکلیں. آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ جو آپ کے دوستوں نے موٹیویٹ کریں گے یار یہ ہماری تہذیب کا، ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ سب کچھ، تو خدا را ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسلام سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑو یار، دین اسلام کی طرف لوٹو. پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کتنا کرم کرتا ہے، تمہیں کہاں سے عطا کرتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اسلام یہ وہ. تو یقین مانیں یہ آسان ہوگا، یقین مانیں آسان ہو جائے گا. جب آپ اسلام کے مطابق چلنا چاہیں گے نا تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں. کتنے کا ماڈرن ہو گئے ہیں یار؟ آپ نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں یار آپ لوگ. جس قوم میں حیا باقی نہیں نہ رہتی، اس قوم میں ایمان باقی نہیں رہتا.
اور جس قوم میں ایمان باقی نہ رہے وہ قوم جہنم کی طرف چلی جاتی ہے ساری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت جلد اس قوم کا جو ہے نا وہ آ کر اب سمیٹ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے جو قوم اس طرح کے کام کرتی ہے۔ محرم نامحرم کی پہچان کریں، لڑکوں سے بھی خاص کر میں یہی کہوں گا کہ اس اوکیزن سے نکلیں جہاں پہ آپ کو بلایا جائے، مطلب کہ آپ کو سرپرائز دیا گیا ہو کہ یہ سرپرائز تھا بھیا آپ کا، جلدی جلدی یہاں پہ آئیں، تو آپ کو پہلے اس چیز کا آپ کی امیجنیشن میں کچھ اور تھا کہ یار میں وہاں پہ جاؤں گا، وہ اسلامک ماحول ہوگا وہاں پہ، لیکن آپ جب وہاں پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بے حیائی ہو رہی ہے، تو آپ وہاں سے جلدی نکلیں، آپ ملیں جلدی جلدی کہ یار بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کرتا ہے، مجھے یہ تھا کہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ اسلامک ہوگا، لیکن یار میں ریلی میں ہرٹ ہوا ہوں، اس کی تھوڑی تربیت کر کے آئیں، ذرا سمجھا کر آئیں کہ یار آپ نے یہ غلط کیا ہے، تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ نیکسٹ ٹائم اسے کیا کرنا ہے۔ تو ان جگہوں کو چھوڑ دیں، جب اگر آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے نا تو پھر آپ خود سٹینڈ لیں، خود سٹینڈ لیں، تاکہ اگر آپ کے گھر میں اسلامک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا نا تو یقین مانیں اگر آپ کی بہنیں کسی بھی فنکشن میں جائیں گی نا، کسی بھی گیدرنگ میں جائیں گی، تو کبھی بھی وہ بے حیائی والے کپڑے نہیں اوڑھ کے جائیں گی، اور کبھی بھی بیوٹی پروڈکٹس نہیں یوز کریں گی۔ ابھی فرانس کی کمپنی ہے لوریل، ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن امت نے کیا کیا، بھول گئی نا امت، پھر ابھی 2-3 ماہ انہوں نے بڑا بائیکاٹ کیا، لیکن اب پھر لوریل کے پروڈکٹس پاکستان میں اس طرح سیل ہو رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، خریدتے ہیں تو وہ بک رہے ہیں نا بھائی، تو خدا را ان چیزوں سے دور رہیں، اور جتنا بھی ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں نا اگنور اتنا کریں، تاکہ ان دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ عورت کے لیے تو اتنا حکم ہے کہ اس کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہیں سن سکتا، شکل فیس اس کی جو باڈی کے عضو ہیں وہ بہت دور کی بات ہے، باڈی پارٹس تو بہت دور کی بات ہیں، اس کی آواز کوئی غیر محرم نہیں سن سکتا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔